کچھ پیسے نمونے کے طور پہ پاکستانی بینکوں میں منگوا کے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے. میں اس لیے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, I'll take up the next point then, کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس اقامہ ہو تو اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں آپ نیٹ پہ بیٹھ کے جن کے اقامے تھے آپ اگر دیکھیں گے تو وہ پاکستانیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے بیرون ملک. پرماننٹ ریزیڈنسی کے پرمٹ کی وجہ سے وہ وہاں کے لوکل بن جاتے ہیں اور پھر ان سے سوال نہیں ہو سکتے. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو میرا پہلا نقطہ ہے. وہ وضاحت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ان بدقسمت معاشروں میں سے ایک معاشرہ, ملک تو خوش قسمت ہے, لوگ بھی خوش قسمت ہیں, ہے جس کی ساری منی, سارے پیسے, سارے وسائل چوری کے ذریعے سے باہر پہنچائے گئے. اب میں اس کو دوسرے پوائنٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم جس طرح کے نواز شریف تھے, کیا پاکستان کے وزیر داخلہ جس طرح کے احسن اقبال تھے, کیا پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع جس طرح خواجہ آصف صاحب تھے, ایسے لوگوں کو اقامہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس لیے کہ یہ ابہام اور غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے پروپیگنڈے کے ذریعے سے کہ اقامہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا, محنت کا شکامہ اور ہے اور سیاسی اقامہ اور ہے. یہ جو پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں, یہ جب اقامہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی انکشاف ہوا ہے, یہ جو تازہ کیس جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اس میں, کہ جو تنخواہ ان کو ملی, آپ کو پتا ہے کہ دبئی جیسی جگہ, یو اے ای میں کسی جگہ تنخواہ کوئی کیش میں یوں جا کے ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا, بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور چیک دیا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ چیک کے ذریعے سے ملتی ہیں. تو یہ جو پیسے ہیں وہ کیش کی صورت میں فرنٹ مین کو ملے, فرنٹ مین نے ایک اکاؤنٹ ان کا یہاں, ایک بیرون ملک, وہاں پیسے جمع کرائے. جب وہ پاکستان میں پیسے آ گئے تو کہا کہ یہ تو میرے جائز کمائی ہے, یہ تو میرے جائز پیسے ہیں, اور تنخواہ کیش نہیں ملتی. یہ طریقہ وہی ہے جو استعمال ہوا لوتھا کے کیس میں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس نے پیسے دیے اور وہ انکار کر گیا, اس نے کہا میں نے نہیں دیے. یہ طریقہ استعمال کیا تھا اسحاق ڈار نے حدیبہ پیپرز ملز کے کیسز میں, اور قاضی فیملی کو بھی وہ لوٹ کے کھا گئے تھے بیرون ملک جا کے پاکستان کو لوٹنے کے بعد. اب اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو سلمان شہباز صاحب کے اوپر مقدمہ ہے, جو شہباز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ ہے, اس کا طریقہ واردات اور جو موجودہ مقدمہ ہے اس کا طریقہ واردات برابر ہے. میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اصل میں یہ لوٹی ہوئی دولت پہلے ملک سے باہر بھیجی جاتی ہے اور وہاں سے پھر واپس لائی جاتی ہے. اس کے لیے ایک سہولت کاری قانون میں اس کو کہہ رہا ہوں جو بنایا گیا تھا. قانون کا نام تھا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992. قانون تو سارے اچھے ہوتے ہیں, جس طرح چھری ساریاں اچھی چھریاں ہوتی ہیں, کوئی ڈبل روٹی کاٹتی ہے, کوئی سیب کاٹتی ہے اور کوئی کیک کاٹتی ہے, لیکن جب وہ ڈاکو کے ہاتھ میں چھری آ جاتی ہے تو پھر اس کو کہیں گے ہم مس یوز آف اقامہ. میں آپ کو تیسرے پوائنٹ کا آخری حصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے 12 اپریل 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا. اس ایفیڈیوٹ میں جو کہا گیا وہ 3 باتیں تھیں. پہلی بات یہ کہ آمکو ایک کمپنی ہے جس کا مالک ایک لبنانی ہے, اس کا نام الیاس ابراہیم سلیم ہے, اور وہ کبھی بھی پاکستان آ سکتا ہے اور پاکستان آ کے وہ بتائے گا کہ خواجہ صاحب کی کمائی بالکل درست ہے اور میں نے بالکل درست ان کو تنخواہ دی ہے. لیکن وہ قطری شہزادے کی طرح جب ان کو کہا گیا اس کو بلائیں, انہوں نے بلانے سے انکار کر دیا یا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. ایک یہ الیاس ابراہیم سلیمان ہے کون, سلیم ہے کون؟ یہ وہ شخص ہے جس کا آف شور کمپنیز کا جو دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل نکلا تھا پینما والا, اس میں اس کی کئی کمپنیوں کا نام آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے جب لندن کے فلیٹس کی بینیفیشل اونرز باہر نکلی تو پتہ لگا آپ کو کہ ایک طرف بھائی کہتا ہے میرے نہیں ہیں, مریم کہتی ہیں کہ میرے
لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, تو وہ بینیفیشل اونر ہیں اس کی, وہ پکڑے گئے. یہ اسی واردات کا اور طریقہ واردات کا اور پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کا تازہ, اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نمونہ جو پیش ہوا ہے قوم کے سامنے. اب میں چوتھے اور آخری پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہے فالودے والا, آپ نے سنا ہے پاپڑ والا, آپ نے سنا ہے چینی والا. آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں چاول والا. یہ غریبوں کا جتنا بھی سودا ہے نا, یہ ہر کسی کو لوٹ کے یہ باہر لے گئے اپنے مال کے ساتھ ساتھ, بغیر کسی کارپوریٹ آفس کے, بغیر کسی بزنس کے. کروڑوں روپے کا سودا چاول کی بوگس ایکسپورٹ کے ذریعے سے کیا. وہ جو چاول والا فرنٹ مین ہے اس نے, یہ جو تازہ کیس ہے اس میں خواجہ صاحب کے کیس میں, اور صرف چونکہ چاول ہے تو وہ کہتے ہیں یک دانہ چاول از دیگ. میں صرف ایک سال کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک سال میں بغیر کسی جینوئن کارپوریٹ آفس کے, بغیر کسی جینوئن بزنس کے, اس بوگس کاروبار کے ذریعے سے 10 کروڑ روپے پہلے یہاں سے ادھر گئے, ادھر سے پھر منی لانڈرنگ کر کے وہ واپس اکاؤنٹ میں آ گئے. ایک اور متھ, اس کو بھی آئیے توڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ایسٹس بیونڈ مین, یعنی اثاثے جو معلوم آمدن سے زیادہ ہوں, وہ کہتے ہیں جرم ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک کہتے ہیں بزنس ایز یوزول ہے. ان کے نزدیک یہ ایک طرز زندگی ہے ان بادشاہوں کا اور ان کی اولادوں کا. میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک بہت سادہ سی. سادہ مثال یہ ہے کہ فرض کریں ہم میں سے کسی کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے ماہانہ, وہ 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرے اور وہ 1 کروڑ ماہانہ بینک میں ڈالے, یا اس کی جائیداد بنائے, یا اس کی دولت بنائے, یا اس کے زیورات خرید لے بیگم کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی. اب یہ جو آمدنی سے زیادہ مہنگا طرز زندگی ہے, یہ دنیا کے سارے ممالک میں جو آئین جہاں ہے, جہاں آئین نہیں ہے, جہاں ڈیموکریسی ہے, پریزیڈنشل فارم آف دی گورنمنٹ ہے, لیونگ بیونڈ نون مینز آف ریسورسز, یعنی آمدن کے معلوم ذرائع سے زیادہ خرچہ کر کے زندگی گزارنا, پرتعیش عیاشی والی زندگی گزارنا. تو آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی لوگ, ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, کتنے بڑے بڑے محلات میں یہ پورا ٹبر شریف خاندان کا رہ رہا ہے. تو اسی لیے تو منو بھائی نے انہی کے لیے کہا تھا, لیونگ بیونڈ مینز والوں کے لیے, کہ 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئیاں. 30 کنالاں دی کوٹھی وچ 40 کتے 5 نوکر 20 کنیزاں کتھوں آئیاں, کتھے لگیاں اے ٹکسالاں کامیں لیزاں کتھوں آئیاں. ایک بات آخری میں کہنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے, کوئی قانون سے بالا نہیں ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ دوسروں کو کہتے ہیں استعفیٰ دو, اب تو سارے مکر گئے. اپنے بھائی کو نہیں کہتے استعفیٰ دو, اپنے بیٹے کو نہیں کہتے استعفیٰ دو, اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں کہتے کہ استعفیٰ دو. وہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ سارے کارکن ساتھ جائیں گے. کارکنوں پہ تو کوئی الزام نہیں ہے, غریبوں کے بچوں کو کیوں ڈھال بناتے ہو؟ اس لیے جس پہ بھی سوال اٹھے اس کا آسان طریقہ قانون اور آپ کا آئین بتاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کی عدالت میں کھڑا ہو, اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو جھوٹا ثابت کرے. یہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے عمران خان سے NRO مانگنے کے لیے کبھی ڈال بناتے ہیں استعفے کو, کبھی ڈال بناتے ہیں PDM کو, اور کبھی ڈال بناتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جس کا شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا فیٹف کی گفتگو کو. ویسے بائی دا وے ہم تینوں گواہ ہیں اس کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے, کیا گفتگویں کرتے تھے. ہر گفتگو کے بعد کہتے تھے کہ اگر اس قانون کے ساتھ نیب کے دفتر پہ تالا لگا کے اس میں ایلفی ڈال کے چابی آپ نواز شریف کو دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. جی انفارمیشن منسٹر صاحب. شکریہ جی. میں بس بہت ہی مختصر, کیونکہ ساری باتیں ہو گئی ہیں,
میں صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا جس طرح کہ شاہ صاحب نے اور عوان صاحب نے پوری آپ کو اس ٹرانزیکشن کا اور اس پورے آپریشن کا بتایا، اس نیٹ ورک کا بتایا، کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ماضی کے حکمران تھے انہوں نے اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا، انہی کے ذریعے انہی کی سہولت کاری سے اپنی ناجائز دولت کو ملک سے باہر لے گئے، ملک کو غریب کیا، عوام کو غریب کیا۔ آج جو آپ اگر مہنگائی دیکھتے ہیں یا اور جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی توجہ صرف پیسہ بنانے میں رہی۔ اب کل جو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ سینٹ کا اجلاس ریکویزیشن کیا ہے اپوزیشن نے، اور ان کے جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ ان کا ہے، ہماری طرف سے کوئی ایجنڈا آئٹم نہیں ہے۔ اس میں ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے، ایک پروپیگنڈا شروع کرنے کے لیے، ایک ایسا نیریٹو بنانے کے لیے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم چونکہ تعداد میں کم بھی ہیں، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم جو یہ ایجنڈا ہے ہمارے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات دینے ہوں گے۔ پرابلم ان کا یہ ہے کہ جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو بجائے اس سوال کا جواب دینے کے ہمارے سوال کا جواب بے شک نہ دیں، لیکن عدالتیں یا جو بھی قانونی ادارے ہیں وہ اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ قانون کسی کا ماتحت نہیں ہے، سب قانون کے ماتحت ہیں، اور اس کا نہ عہدے اور نہ عمر سے تعلق ہے۔ جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب جس طرح کہ ایک عام شہری دیتا ہے آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ اور ہم کل سینٹ میں یہی اس کے ان سے سوالات پوچھیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس کے جوابات دیں۔ گو کہ امید کم ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک ٹیلیوائز سیشن ہوگا، سب قوم دیکھے گی، تو ہم ان سے سوال پوچھیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ قانون جو ہے تمام شہریوں کے لیے برابر ہے، آپ نے کہا، شبلی صاحب نے بھی کہا۔ سر جہاں سیاسی انتقام کا جو تاثر آتا ہے اس کی وجہ میں پوچھ رہا ہوں، اور آپ کا جواب بھی چاہیے۔ آپ جتنے بھی جواب مانگے جا رہے ہیں نیب سے، آپ کے مخالفین سے مانگے جا رہے ہیں۔ جب ایک ایسے پی ایم کے ایسٹس آتے ہیں آصف بھائی صاحب کے، تو وہ پی ایم کو مطمئن کرتے ہیں، نیب کو نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ پھر نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو نیب کو کنٹرول کرتی ہیں اور سیاسی کا کام ہوتا ہے۔ یہ فرق کیا آیا کہ نیب کی جگہ وزیر اعظم کو مطمئن ہونا کافی ہے یا نیب کو جواب دینا چاہیے تھا، یا نیب کو ان سے جواب مانگنا چاہیے تھا؟ بابر صاحب یہ آپ بابر میں اس کا جواب دے دوں جی۔ سر ایک ان سے چھوٹا سا ہے، یہ ڈائیگرام ان سے پوچھنا ہے یہ کس کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے یا آپ نے تیار کیا؟ بالکل ورلڈ بینک کا قرضہ ہوتا ہے، ڈائیگرام تو سارے لوکل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا شاہ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ دے دیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور جس کو نیب نے بلایا، اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں جو نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، جو نیب کی پیشیاں بھگتاتے رہے ہیں، انہیں عمران خان نے پروٹیکٹ نہ کیا نہ وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، وہ اپنا جواب دے رہے ہیں۔ جس کی بھی کارروائی ہوگی، انہوں نے اگر پرائم منسٹر صاحب کو مطمئن کیا تو وہ ان کے اپوائنٹنگ اتھارٹی تھے، اور انہوں نے بڑا مناسب کیا کہ ان کی تسلی کروائی، ان کو مطمئن کیا۔ لیکن کوئی ادارہ اگر ان کا اس ادارے کے سامنے کیس ہوگا تو وہ پیش ہونے سے ان نے کب انکار کیا ہے؟ کب انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سے بالا ہوں؟ کوئی بالا نہیں ہے۔ تو جب یہ تھے وہ تو دیکھیے، اس کو میں اور آپ کنٹرول نہیں کرتے۔ جب کوئی ادارہ ان کو یا کسی کو بلائے گا اس کو پیش ہونا ہے۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کوئکلی کہ ثناء اللہ، کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کمپلینٹ اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہر کوئی بھی پاکستانی شہری، کوئی بھی
जा के अप्लाई कर सकता है कि जी ये इस तरह के होता है कि जी इनके ये एहसासें हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फिर एक प्रोसेस शुरू होता है। तो आइसोलेशन में किसी अखबारों की न्यूज़ पे उस बुनियाद पे तो नहीं हो सकता। अब्बास शबीर साहब समाज से। बाबा साहब, लंदन फ्लैट्स में मरियम नवाज को काम हुई है, जिसके जज जो है वो मोहम्मद रशीद थे, लेकिन मरियम ये दावा करती हैं कि अरशद मलिक हमारे घर आए, नवाज शरीफ से उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि बहुत ज़्यादती की है, हालांकि मरियम को उस केस में सजा नहीं हुई। और शाह साहब से भी अगर साथ ही कंटिन्यू कर लूँ एक सवाल, शाह साहब मुज़ाकरात माजी के अंदर भी होते रहे, आप कहते हैं NRO नहीं मिला, तो कौन सा ऐसा फोरम होगा और कौन सी ऐसी बात होगी जहाँ से इनिशिएट होंगे मुज़ाकरात, क्योंकि आपको अपोजिशन की डिमांड को पता है कि क्या है और आपको पता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। पार्लियामेंट देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि एक मुनासिब फोरम, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में आप बिलीव करते हैं, ऑपोजिशन हमेशा दावा करती है, बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा मुनासिब फोरम है जिसमें सबकी नुमाइंदगी है, उस फोरम को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे बरूए कार लाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात पे तब आएंगे जब इमरान खान साहब मुस्तफ़ी होंगे और तब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अब ये तो एक ऐसी शर्त है कि जिससे वो खुद जाहिर कर रहे हैं अपना इरादा कि मुज़ाकरात से वो कतरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमें इस्लाहात चाहिए, जब हम उनको दावत देते हैं, स्पीकर दावत देते हैं कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात कर लेते हैं, तो आप वो दावत कबूल नहीं करते जी, और फिर कहते हैं कि ये गुफ्तगू नहीं करते। गुफ्तगू की आप शराइत ऐसी रखें 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाएं। हम पहले भी कह चुके हैं, मैं आज फिर दोहरा देता हूं कि भाई 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफ़ी नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्लियर कट कह रहे हैं, नहीं होंगे। तो आप अपना फैसला कीजिए। आपने तो, आप देखिए कल क्या हुआ। कल देखिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि कल तो उनका जो पूरा पीडीएम का बयानिया था, वो पीडीएम की एक जमात ने दफन कर दिया ना, पाश हो गया, और ऐसा तीर चला और ऐसा निशाने पे लगा कि पाश कर दिया। अस्तीफे अस्तीफे अस्तीफे। अगर आप अस्तीफे देने में संजीदा हैं, जो कि नहीं हैं, जाहिर हो गया। अगर आप अस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबलियों से बाहर जाना चाहते हैं ना आप। तो अगर असेंबलियों से बाहर जाना आपको मकसूद है, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ये तजादात हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि अस्तीफे देने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये कौम को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। नंबर 2, दूसरी शर्त लगा दी, लॉन्ग मार्च। 31 जनवरी तक अगर अस्तीफा ना दिया तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, दमादम्मस कलंदर होगा। हम आज कह रहे हैं 31 को अस्तीफा तो नहीं आएगा, और आपने फिर लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया नवाज शरीफ की वापसी के साथ। तो इसका मतलब ये है, जो पीडीएम के 2 बुनियादी नुक्ते थे जिस पे सारी इन्होंने अपनी कैंपेन बिल्ड की, दर हकीकत कल उसको दफन कर दिया गया। अब सवाल ये है, पीडीएम की क़यादत को तलाश करना चाहिए कि उनके साथ हाथ किसने किए। बाबा साहब को अरशद मलिक वाला रिप्लाई करते हैं। पेंडिंग केस है, उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता। सब एक तो ये बता दें कि आज दो इस्तीफे आए कौमी असम्बली के स्पीकर ने बुलाए, वो तो मुकर ही गए हैं कि हमने इस्तीफे दिए ही नहीं, तो बाकी भी इसी तरह के होंगे। बाबा राम साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह आपने कहा, ये डायग्राम सारा आपने बताया, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से शहजाद अकबर साहब ने दी थी, उन्होंने एक पूरा चार्ट दिया था, किसके अकाउंट में से उधर गए हैं, किसने जमा करवाए हैं, पाकिस्तान में किसके अकाउंट में आए हैं, वो भी थोड़ा सा हमें बता दो। जहाँ तक इस्तीफ़ों का आपने जिक्र किया, 2 इस्तीफ़ों का, बिल्कुल असेंबली सेक्रेटेरिएट में आए, स्पीकर साहब ने उनको दावत दी। एक प्रोसेस है कि वो तस्दीक कर सकें कि वाक़तन ये उनके दस्तखत हैं, और उनने अपनी इमा पे दिए हैं कि नहीं। जब उनको दावत दी गई तो वो आने से इनकार हो गए। अब मज़े की बात ये है, अब देखिए हुस्न इत्तफाक देखिए
کہ وہ استعفیٰ دیتے بھی ہیں اور پھر پیش بھی نہیں ہوتے, اور ان کی اپنی ہی قیادت مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں. بھائی وہ آئیں گے تو منظور کریں گے نا, وہ اگر آئیں گے نہیں تو منظور کیسے ہوں گے؟ اگر ان میں یہ واقعتاً وہ چاہتے ہیں مستعفی ہونا تو ابتدا کر لینا. اگر مسلم لیگ نون, چلے پیپلز پارٹی کا تو ارادہ نہیں ہے, وہ تو واضح ہو گیا نا کہ پیپلز پارٹی نے کل بتا دیا ہے کہ استعفیٰ دینا ان کا ایجنڈے میں نہیں ہے, لانگ مارچ پر ابھی وہ تیار نہیں ہے, وہ تو نے کہہ دیا. اب مسلم لیگ سنجیدہ دکھائی دیتی ہے استعفوں پہ, تو اس سنجیدگی کا پہلا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ ان دو صاحبان کو کہیں کہ بھئی تم تو مستعفی ہو جاؤ نا, تو اس سے کم از کم آپ کی سنجیدگی اور سیریسنس ظاہر ہو جائے گی. دیکھیں جو استعفوں کے لیے, میں باقی بات کر دیا انہوں نے, استعفوں کے لیے دو کانسٹیٹیوشنل آپشن ہیں مستعفی شخص کو. میں نے جو کہ ہیٹرک بنائی ہوئی ہے استعفوں کی, لا منسٹر کے طور پہ, پھر سینیٹر کے طور پہ, اور پیچھے بھی دیا تھا استعفیٰ. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مستعفی شخص کو جا کے جو اسمبلی کا اسپیکر ہے یا چیئرمین ہے اس کے پاس پیش ہونا پڑتا ہے. جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں چلے جائیں اسد کیسر صاحب کے پاس پیش ہو جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر لے کے وہاں بھجوائیں اور پھر ان کو پوچھا جائے گا. آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی نے 2013 کی پارلیمنٹ میں سے استعفے دیے تو ایک منظور ہوا, باقی نہیں ہوئے. وجہ یہ تھی کہ جاوید ہاشمی صاحب, آپ سارے کور کرتے ہیں پارلیمنٹ کو بھی اکثر, کہ جاوید ہاشمی صاحب گئے, انہوں نے جا کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اسپیکر کے سامنے کہا کہ میں مستعفی ہوا ہوں, اس لیے ان کا استعفیٰ منظور ہوا تھا. تو یہ ہمت کریں, اپنی قائد اگر ان کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں, اگر شہباز شریف سے ملنا چاہتے ہیں ان سے پوچھ کے وہ جائیں واپس اور جا کے ایک دفعہ استعفے والا معاملہ حل کریں, ورنہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے کہ یہ استعفے انہوں نے مذاق بنایا ہوا. جی آپ نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا, تو یہ ذرا پھر بتا دیں قوم بھی جاننا چاہتی ہے کہ یہ مطلب جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ کتنی اماؤنٹ ہے جو ملک سے باہر گئی اور کتنی واپس آئی ہے, اور اس کے نہ آنے کی وجہ اور ادھر جانے کی وجہ تو سمجھ آ گئی کاما, اور اس کے اوپر نہ وہ جو واپس اگر پیسہ نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ؟ آخری حصہ اس کی میں بات کر لیتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا بہت زبردست بات کی کہ جو منی لانڈرڈ شدہ پیسے پاکستان کے اندر سے ناجائز کک بیک, کمیشن اور رشوت کی کمائی باہر جب لے جائی گئی تو وہ واپس کیوں نہیں آئی. اس کا ثبوت اس وقت سامنے آیا تھا جب پیناما کیس میں ملک کے 5 اداروں نے کھڑے ہو کے آخری عدالت کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا تھا کہ ہم سے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے تو کچھ نہیں کیا, یہ کیس ان کے اپنے ایک دوسرے کے ادوار کے بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں تو ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا کسی کے خلاف. اصل بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ سے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو خود کلیئر ہے, خود صادق اور امین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے مطابق. اس لیے اس کے دور میں اب منی لانڈرنگ کے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں. اس وقت جو پریشانی ہے ان لوگوں کو ہے جن کے کیسز میں ٹرائل چلنا شروع ہو گیا, کسی میں چارج فریم ہو گیا, کسی میں ایویڈنس آنا شروع ہو گئی ہے. یہ سوال, اس کا جواب دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد میرا یہ خیال ہے, میں جو احتساب کے کیسز کی سپیڈ ہے آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ساری قوم کا ایک ہی کہنا ہے کہ ریکوری ہونی چاہیے, لیکن مستقبل میں ایسا ہونے کے بڑے برائٹ چانسز ہیں. لاسٹ کوشچن جی مغل صاحب. اچھا وہ جی میں آپ کو پاسپورٹ کچھ دنوں بعد ایکسپائر ہونے والا ہے, جی کیا گورنمنٹ آف پاکستان جب اس پاسپورٹ کو منسوخ کرے گی یا اس کو اجازت دے گی, نواز شریف کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس کو پاکستان لے کے آئیں گے اور اس کے لیے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 3 اس کے حصے کر کے جواب دیتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو ہی ان کا پاسپورٹ ایکسپائر کرے گا اس کے نتیجے میں کینسل ہوگا, یا وہ پاکستان میں واپس آئیں گے, آ کے وہ کہیں گے کہ مجھے ٹریولنگ ڈاکیومنٹ دیا جائے. اگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ملک میں اپنی بیٹی کے کہنے کے مطابق جو کہتی ہیں بہت بہادر ہے میرے ابا, ساری بچیاں کہتے ہیں کہ ہمارے ابا بڑے بہادر ہیں, تو بہادری کا ان کو ثبوت دینے کا موقع مل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب
ان کا پاسپورٹ ختم ہوگا, ایکسپائر ہو جائے گا, وہ انلیگل امیگرینٹ ہو جائیں گے. تو پھر امیگریشن قوانین کے مطابق انلیگل امیگرینٹ, یہ انگلینڈ ہے جہاں پہ ہر انلیگل امیگرینٹ کو واپس جانا پڑے گا ایکسیپٹ فار ون, جس نے جو اسائلم سیکر ہو. یہ اسائلم سیکر نہیں ہے. دوسری جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک کچھ بھائی ویرو بھائی پٹیل یا اس طرح کا کوئی نام ہے, پہلا نام میں بھول رہا ہوں, انڈیا کے, ان کو کوئی 1.5 مہینہ پہلے انگلینڈ نے واپس بھیجا ہے. اس لیے واپس بھیجا ہے کہ وہ کانویکٹ تھے, انہوں نے پاکستان کی عدالت کی دی ہوئی سزا پوری کرنی ہے. یہ تو گئے تھے بہانہ لگا کے بیماری کا, بیماری تو وہاں آپ کو ملی نہیں اور اس میں سے سیر و سیاحت نکلتی رہی ہے. اس لیے نواز شریف صاحب کے لیے صرف ایک راستہ کھلا رہ گیا ہے, وہ ہے پاکستان کی عدالت میں واپس آئیں, سرنڈر کریں, پیش ہوں اور مقدمہ لڑیں. یہ فرمائیے گا کہ پولیٹیکل ورکر ہمیشہ سیاستدان میں راستہ تلاش کرتے ہیں, راستہ بناتے ہیں. اس وقت جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے, کیا کوئی سنجیدہ پولیٹیکل ورکر جو ہے دونوں سائڈوں پہ وہ کوئی بیک ڈور پہ رابطے ہیں کہ اس کی سچویشن سے نکلا جائے؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہے کہ نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے امریکہ یا سعودی عرب ٹریول کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو جی. دیکھیے یہ تو سوری یہ تو کیا سرائیاں ہیں, حقیقت کیا ہے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. دیکھیں حقائق سامنے آ جائیں گے, کوئی چیز آپ سے چھپتی تو نہیں ہے. دیکھیے بیک ڈور ہمارے تو ان کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں. اور دیکھیے بیک ڈور کی ضرورت کیا ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ این آر او اور احتساب کے عمل سے ہٹ کر نیشنل ایشوز پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اپنا ایجنڈا رکھیں, اپنا ایجنڈا پارلیمنٹ کے میز پر رکھیں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. وفاقی وزراء اور مشیر پارلیمانی امور اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ